بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام یا امرت ہے۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی اور بقائے دوام حاصل ہوگا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے، یہاں تک کہ یوحنا میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور براہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ قبل از اسلام بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں ایک داستان آشیل کی ہے جس میں اس کی ماں اسے دریائے استائکس پر لے گئی اور زیر زمین بہنے والا ایک دریا تھا تاکہ اسے روئے تن کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم پر کسی قسم کا ہتھیار اثر نہ کرے۔ شاہ نامہ فردوسی میں بھی اسفندیار کو روئے تن قرار دیتے ہوئے آشیل کا ذکر ملتا ہے۔ بعد از احیاء اسلام میں بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ مذکورہ داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا ہے یا نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں تفسیر داؤں محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیوان یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مشہور مؤلف و محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق کی ہے جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا، جس میں وہ اس واقعے سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ اس طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و ساحلین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ کہف کی آیات 61 تا 66 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ساتھ ہی یہ بھی حکم ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحرہ روم و فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہیں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بمشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا، یہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد از سلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔
یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر تھے۔ اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ ہم تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہمیں اپنے قارئین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو مقیم وہیں تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کی موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشوار و محنت و شاقہ کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرا دیں۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ساتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ازراقی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے تحت حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات میں ہیں۔